نظر بد کی کیا حقیقت ہے، کیسے لگتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اگر یہ نظر بد لگ جائے پھر اس کا علاج کیا۔ یہ نظر بد جو ہے ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ بچوں کو عموماً والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے نا، کہ ہاں کیونکہ والدین کو اچھے لگتے ہیں، بچہ کھیل رہا ہے اچھی کئی ایسی حرکات کرتا ہے، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ نظر بد کی 5 علامات ہیں تقریباً، اور بھی زیادہ ہوں گی لیکن وقت کی کمی کے باعث اتنا ہی بیان کروں گا۔ صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمان۔ پیارے بھائیو، آج کا یہ موضوع سخن بہت ہی اہم ہے۔ نظر بد کی کیا حقیقت ہے، کیسے لگتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اگر یہ نظر بد لگ جائے پھر اس کا علاج کیا۔ لوگ غلط عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، غلط طریقے سے علاج کراتے ہیں، وہ الٹا کام بگڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا کے گئے ہیں، اس کے مطابق اگر علاج کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ سوائے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، باقی ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 5740 اور مسلم کی حدیث نمبر 2188 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین الحق، کہ نظر کا لگ جانا برحق، نمبر 1۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3508 ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے وہ برحق۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین تدخل الرجل قبر والجمل کدر، کہ نظر بد جو ہے ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر لگی، فوت ہو گیا، اور ایک اچھا بھلا صحت مند کیا تھا، اونٹ تھا، اس کو نظر لگی اور اس کو ذبح کیا اور اس کو کھا لیا۔ دونوں کی موت کا جو سبب کیا بنی؟ نظر بد۔ نمبر 4، اور یہ سلسلہ صحیح حدیث کی حدیث نمبر 1249۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ، کہ قضاء و قدر کے بعد میری امت کے زیادہ تر لوگوں کی موت کا سبب نظر بد بنتی ہے۔ نمبر 5، اس ضمن میں ایک قصہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 میں ہے، ابو امامہ بن سعد بن حنیف، یعنی ان کے والد جو ہے وہ کسی وادی میں غسل کر رہے تھے، تو ان کو سیدنا عامر بن ربیعہ نے دیکھا، تو ان کے منہ سے سخت یہ الفاظ نکلے کہ کتنا رنگ سفید ہے، گورا چٹا ہے، اور کتنے خوبصورت ہیں۔ اسی وقت گر پڑے اور تقریباً بیہوش ہو گئے۔ تو دوسری صحابی ان کو دیکھ رہے تھے، ماجرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور ناراض ہوئے، اور کیا فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کرنا چاہا، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ چنانچہ عامر بن ربیعہ ان کو کہا کہ غسل کریں، غسل کا پانی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا، تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، اور کوئی چیز تقدیر پر اگر سبقت لے جاتی تو نظر بد۔ اور جب تم میں سے کسی کو غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کرے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے میرے بھائی، یا کم از کم وضو کر لے اگر پتہ چل جائے۔ پتہ نہیں چلتا تو پھر آگے میں بتاؤں گا کہ کون سے جو ہے وہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ نمبر 7، اور یہ مسلم کی حدیث نمبر 2188 ہے، اور سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 3880 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس کی نظر لگتی اس کو وضو کے لیے کہا جاتا
پھر اس پانی سے وہ شخص غسل کرتا جس کو نظر لگتی۔ نمبر 9، بچوں کو عموماً والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے نا، کہ ہاں کیونکہ والدین کو اچھے لگتے ہیں، بچہ کھیل رہا ہے اچھی کئی ایسی حرکات کرتا ہے، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا گھر میں کہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، ایک دم بخار 102، یہی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 9، صبح اور شام کی جو ہے وہ اذکار ہیں، اس میں میرے بھائیو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھنی چاہیے۔ نظر بد کی 5 علامات ہیں تقریباً، اور بھی زیادہ ہوں گی لیکن وقت کی کمی کی باعث اتنی بیان کروں گا۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5700 اور یعنی 5739 اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے دھبے دیکھے، داغ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہوئی۔ اسی طرح میرے بھائیو نظر جو یاد رکھے، نظر جو ہے، یہ نظر جو ہے جسے نظر بد کہتے ہیں، یہ جادو سے بھی خطرناک ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نظر بد کی بعض علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک صحت مند انسان اچانک سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈاکٹر پر آپ نے دیکھا ہوگا یار علاج کرا کے تھک گئے ہیں، کوئی سب کچھ MRI کیا وہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ یہ سب کچھ کیا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ نظر بد ہے بھائی، ہم اس کی طرف جاتے نہیں، پہلے وہ کریں۔ اسی طرح ایک اس کی علامت یہ بھی ہے کہ بھوک لگنا بند ہو جاتی، بھوک نہیں لگتی۔ اسی طرح نمبر 4، کسی کو دیکھنے سے اس کو چکر آ جاتا ہے، چکر آ کے گر پڑتا ہے۔ اور نمبر 5، یا شدید جو ہے وہ اس کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک جو علامات تھی نظر بد کی، اگر اس طرح ہو تو اس پر جو ہے آگے علاج بتاؤں گا، وہ کریں پیارے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ دم کرنا چاہیے۔ اگر تو پتہ چل جائے نا کہ اس نے نظر لگائی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عموماً ہم کیا کہتے ہیں کسی کو دیکھ اوہ کہتے ہیں اوہ، غلط ہے بھائی، اوہ کے بجائے ماشاء اللہ کہو، بارک اللہ۔ کیا مشکل ہے؟ ماشاء اللہ نہیں آتا، بارک اللہ نہیں آتا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں آتا، یہ پڑھیں، اوہ نہ کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مریض کے جب جاتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر 3، 5 یا 7 یا اس سے کم زیادہ جو ہے وہ رکھ کر جو ہے دم کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جادو کا اثر ہوا۔ آپ کو پہلے بتایا تھا، بخاری کی روایت ہے، تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ کہا میں بیمار ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے تو یہ دم کرتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب دم کیا تو آپ بالکل صحت مند ہوئے۔ اسی طرح میرے بھائی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5738 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد لگ جانے پر موذتین پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اس سے پہلے کچھ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوگی تو آپ نے ان کلمات کو چھوڑ دیا، پھر آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان کے ذریعے جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں، نظر بد جس کو لگ گئی یا اس طرح معاملات ہیں اس پر آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی سب کو آتی ہے، دیکھ کے پڑھ لیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ بہترین دم میں پیارے، سورۃ فاتحہ ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ ہے، سورۃ فاتحہ بہترین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ، اس کی نماز نہیں ہے جس پہ وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ کسی کو بھی اس طرح دم کرنا ہے ہاتھ رکھ کے، سب کو آتی ہے، 7 دفعہ پڑھے اور اس پر اس طرح اس طرح کرے تاکہ تھوڑا سا لعاب بھی ساتھ جائے، 7 دفعہ تک۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، پڑھتے رہیں،
اور یقین کے ساتھ، اصل میں ہمارا یقین نہیں ہوتا، ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، یار کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو پیناڈول ڈاکٹر ہے، یہ کرو وہ کرو۔ یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، کتنے دن پڑھتا ہے۔ ہم 1 2 3 دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوائیوں کی طرف، وہ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، نمبر 6 کہ جسے کوئی چیز اچھی لگے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے کہ وہ کیا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ، یہ جو الفاظ جو ہے وہ ادا کر۔ اسی طرح پیارے بھائی، ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے، کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے لوگوں کے رب، بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اور تو ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5675 اور مسلم کی حدیث نمبر 291۔